معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ خدمتگاروں کو شک ہوا تو وہ اجنبی سے پوچھنے لگے۔ نووارد شخص کھڑا رہا۔ آخر تلاشی لی گئی تو اجنبی کی جیب سے ایک بڑا چاقو برآمد ہوا۔ خدام نے اسے پکڑ کر چاقو چھین لیا۔ پھر جب حضرت محبوب الہی کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خدمتگاروں کو سختی سے حکم دیا کہ اس شخص کو کسی قسم کی جسمانی اذیت نہ پہنچائی جائے۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اجنبی کو اپنے حجرہ مبارک میں طلب کیا۔ کئی خدمتگار اسے مجرم قیدیوں کی طرح پکڑے ہوئے تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ تو کس ارادے سے یہاں آیا تھا اور تجھے کس نے یہاں بھیجا تھا۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اس کے ہاتھ چھوڑ دو اور اس کے جرم کی پردہ پوشی کرو۔ خدمتگار بہت مشتعل تھے مگر حکم شیخ سے مجبور تھے۔ اجنبی کے ہاتھ چھوڑ دیے گئے۔ بیٹھ جاؤ، حضرت نظام الدین اولیاء نے اجنبی سے فرمایا۔ پھر جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اجنبی نے کانپتے لہجے میں بتایا کہ وہ مقامی باشندہ نہیں ہے۔ حضرت محبوب الہی نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا، بس اتنا فرمایا، عہد کرو کہ آج کے بعد کسی کو ایذا نہیں پہنچاؤ گے۔ اجنبی نے روتے ہوئے عہد کیا کہ وہ بھٹک گیا تھا، آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے خدمتگاروں سے فرمایا، اسے سفر خرچ دے کر رخصت کرو کہ اس نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی کے قتل کے بعد ہندوستان میں اسلامی اقتدار کو ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ خسرو خان نے خفیہ طور پر 20,000 ہندو فوج میں بھرتی کیے تھے۔ راتوں رات وہ تمام سپاہی دہلی پہنچے اور انہوں نے قصر ہزار ستون کا محاصرہ کر لیا۔ دوسرے دن شدید خوف و ہراس کے عالم میں مبارک شاہ خلجی کی لاش دفن کر دی گئی۔ نہ رسم تعزیت ادا کی گئی، نہ قصر سلطانی میں سوگ کا اہتمام کیا گیا اور نہ سرکاری کارندوں کی نگرانی میں عوامی سطح پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ پورے دہلی میں عجیب ہیبت ناک سما تھا۔ مبارک شاہ خلجی کے دفن ہوتے ہی خسرو خان، جو برسوں سے منافقت کی قبا پہنے ہوئے تھا، سر دربار نمودار ہوا۔ خاندان خلجی کے تمام وفادار امراء گرفتار کیے جا چکے تھے۔ خسرو خان نے دربار میں آتے ہی اعلان کیا، میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصر اور مددگار ہوں، اس لیے آج سے میرا نام ناصر الدین محمد ہے۔ میں مذہب اسلام اور مملکت ہند کی خیر خواہی میں سلطان کا عہد و منصب قبول کرتا ہوں۔ آج سے جو میری اطاعت کرے گا اس کے جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں، اور جو کوئی سرکشی اختیار کرے گا اس کی جگہ قبرستان ہے، جہاں بے شمار لوگ ہنگامہ اقتدار سے بے خبر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی خسرو خان نے اپنے رازدار ساتھیوں کو نئی ہندو فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ خسرو خان نے اقتدار سنبھالتے ہی سلطان علاؤ الدین اور مبارک شاہ کے تمام ہمدردوں کو قتل کرا دیا اور اپنے دونوں آقاؤں کی بیویوں کو گجرات کے ہندوؤں کے حوالے کر دیا۔ اس منافق انسان نے اپنے چھوٹے بھائی کو خان خانہ کا خطاب دیا اور علاؤ الدین کی بیٹی اسے انعام کے طور پر بخش دی۔ علاؤ الدین خلجی کا حقیقی بھانجا ملک مسرت، جو ایک عرصے سے گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا، خسرو خان نے اسے قتل کروا دیا اور اس طرح خاندان خلجی کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔
حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مرید مہندر ہردیو اپنے روزنامے میں لکھتا ہے، صبح ہوتے ہی ہندو فوج کی بھرتی کا حکم دے دیا گیا، مسجدیں جلا دی گئیں، قرآن مجید پھاڑ ڈالے گئے اور تمام امیروں پر پہرے بٹھا دیے گئے اور جتنے بڑے عہدے تھے وہ سب ہندوؤں کو دے دیے گئے۔ اس صورتحال نے حضرت نظام الدین اولیاء کو بہت آزردہ کر دیا تھا۔ آپ اکثر اداس رہا کرتے تھے۔ معتقد اور خدمتگار ان لرزہ خیز واقعات کا ذکر کرتے تو حضرت محبوب الہی آپ دیدہ ہو جاتے۔ نہایت رقت انگیز لہجے میں فرماتے، لوگو، قدرت کی آتش قہر بھڑک رہی ہے، اسے توبہ استغفار کے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہماری بدعمالیاں کسی اور بڑے عذاب کا سبب نہ بن جائیں۔ دین اسلام کی دیواریں ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور اللہ کی آخری کتاب کو بے حرمت کیا جا رہا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر رب ذوالجلال کی پناہ ڈھونڈیں، اس سے عافیت طلب کریں کہ وہی اپنے دین کو سر بلند کرنے والا ہے اور وہی اپنے نام لیواؤں کو اس مشکل کی گھڑی سے نجات دلانے والا ہے۔ خسرو خان کے برسر اقتدار آتے ہی مہندر ہردیو بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ایک دن وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، سیدی، مبارک شاہ قتل ہو گیا مگر خطرہ نہیں ٹلا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا، تم کس خطرے کی بات کر رہے ہو؟ مہندر ہردیو نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شیخ، میں تو ہر وقت آپ ہی کی فکر میں مبتلا رہتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ حضرت محبوب الہی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، سیدی، آپ خسرو خان کو نہیں جانتے۔ مہندر ہردیو کے چہرے سے انتہائی خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ میں صرف اپنے اللہ کو جانتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے نہایت انکسار کے ساتھ فرمایا، مہندر ہردیو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس لیے وہ درویشوں کے صبر و تحمل اور قناعت و توکل سے واقف نہیں تھا۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں عرض کرنے لگا، میں خسرو خان کو خوب جانتا ہوں، وہ ظاہر میں مسلمان ہے مگر اندر سے کٹر ہندو، اس کا اسلام مصنوعی ہے۔ جب مبارک شاہ زندہ تھا تو خسرو خان مجھ سے کہا کرتا تھا کہ یہ مسلمان باہر سے اس ملک میں آئے ہیں اور انہوں نے ہم ہندوؤں کو غلام بنا لیا ہے۔ میں ایک دن تجھے دکھاؤں گا کہ ان مسلمانوں کو کیسی عبرتناک سزا دی جائے گی۔ میں نے اس بدبخت سے کہا کہ تو اپنے مذموم ارادوں سے باز آ جا، ورنہ یہ تیری انتقامی روش پوری ہندو قوم کو مصیبت میں ڈال دے گی۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے مہندر ہردیو سے پوچھا، وہ ایک کینہ پرور ہندو ہے۔ مہندر ہردیو نے عرض کیا، اس پر ذرا بھی میری باتوں کا اثر نہیں ہوا۔ خسرو خان اس وقت بھی مسلمانوں کی بے خونی کے منصوبے بناتا رہتا تھا جب وہ مبارک شاہ کا غلام تھا۔ آج تو اس کے ہاتھوں میں مکمل اقتدار ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مہندر ہردیو کا اضطراب دیکھ کر مسکرائے، پھر نہایت شیریں لہجے میں فرمایا، ہردیو، آخر تم بھی تو ہندو ہو، کیا تم علاؤالدین خلجی کے خلاف نہیں تھے؟ کیا سلطان مرحوم نے تمہارے ملک دیو گڑھ دکن کو فتح نہیں کیا تھا؟ کیا اس کے بیٹے مبارک شاہ نے تمہارے علاقے کو تاخت و تاراج نہیں کیا؟ سیدی، یہ درست ہے۔ مہندر ہردیو نے عرض کیا، میں کل تک ہندو تھا مگر اب میں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگر تم سچے دل سے مسلمان ہوئے ہو تو پھر سارے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید کی تالیف قلب کے لیے فرمایا، خسرو خان ہندو حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ مہندر ہردیو کے چہرے سے بدستور خوف و ہراس نمایاں تھا اور اس نے اس کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ خسرو خان آپ کا بدترین دشمن ہے۔ وہ مجھ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ جب تک یہ درویش دہلی میں موجود ہے اس وقت تک ہندو حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ بدبخت خسرو خان مبارک شاہ کو بھی ورغلایا کرتا تھا، یہ میرا اور خسرو خان کا معاملہ ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے مہندر ہردیو کی پریشان کن گفتگو سن کر نہایت مطمئن لہجے میں فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی حکومت ہوگی اور کون بے نشان ہو جائے گا۔ مہندر ہردیو کی اس انکشاف نے ایک بار پھر تمام خدمتگاروں کو فکر و تشویش میں مبتلا کر دیا، مگر حضرت نظام الدین اولیاء پوری دل جمعی کے ساتھ رشد و ہدایت کے کام میں مشغول تھے۔